دوست خوش رہنے کی کوشش کریں، مگر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اگر زندگی میں غم نہ ہوتا تو خوشی کا احساس ہی نہ ہوتا۔ خوشی کیا چیز ہوتی؟ یہ کسی چیز کا احساس ہونے کے لیے کہ یہ غم ہے تو غم کے بعد خوشی ہے، یہ خوشی ہے تو خوشی کے بعد غم ہے۔ اگر میں غمگین ہی نہیں، پہلے ہی خوش تھا، اگر اسی میں خوشی آ جائے تو خوشی کا احساس نہیں ہوگا، غم کے بعد خوشی کا احساس ہوتا ہے، تب شکر اللہ نکلتا۔ تو اسی طرح دوستو، انسان ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کی ہر شے تبدیل ہوتی ہے، خد و خال بھی تبدیل ہوتے ہیں اور اس کا اندر والا سسٹم بھی تبدیل ہوتا۔ ویسے سیانے لوگ کہا کرتے تھے یہ آدمی کم ہے، یہ ایلین ہی ہے۔ ایلین کا مفہوم جیسے ہم جنات، پریاں، فرشتے، اسی طرح روح ایلین کہتے ہیں ہم۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان ایلین ہی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ انسان جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے، جو چیز تبدیل ہو جائے اسے ایلین کہتے ہیں، مگر اسے خود بھی پتا نہیں ہوتا، مگر ہوتا رہتا ہے۔ اس کو یہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ پچھلی دفعہ میں یہ تھا، اور بلکہ وہ لمبی چوڑی دور تو دور کی داستان ہے، اس زندگی میں بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی یہ اتنا سا بچہ تھا، غور کریں، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا تھا کبھی، پھر میں 2 سال کا ہوا تو مجھے احساس ہوتا ہے میں کبھی 2 سال کا اتنا سا تھا، مگر میں تھا، حقیقتاً میں تو تھا، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ 2 سال کے بعد 5-10 سال کا لڑکا ہو گیا، بڑا خوبصورت منہ، چہرہ ہے، شباب، سرخ سرخ رنگ، نہ چہرے پہ کوئی بال ہے، نہ کوئی آرال ہے، نہ بال ہے، بس معصوم خوبصورت سا چہرہ ہوتا ہے اس کا۔ پھر تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، پھر کالے کالے بال نکلتے تو عجیب سا لگتا ہے، یار پہلے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا بچپن میں۔ جب ویسے ہی اس کے بعد تھوڑا سا اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے کالے کالے بالوں کو، ساتھ ہی سفید بال ہو جاتے ہیں، پھر چینج ہو جاتا ہے۔ جوان ہوا، جوان کے بعد بوڑھا ہو گیا۔ غور کرے کہ ہم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، صرف ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہی بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، گڑیاں ہیں، گڑیوں سے کھیلتی ہیں، پھر اسکول جاتی ہیں، پھر اسکول کے بعد بڑی ہوتی ہیں، بڑی ہونے کے بعد شادی کرتی ہیں، شادی کرنے کے بعد وہی بچی جو تھی اپنے ماں کے پاس رہتی تھی، ایک دن وہی ماں بن جاتی۔ کتنی تبدیلی ہے، کتنا بدل گیا ہے کہ پہلے بچہ تھا، آج بڑا ہو کر بوڑھا ہو گیا، اب جوان ہوا، شادی ہوئی، بچہ ہو گیا، پہلے خود ماما ماما کرتا تھا، اب خود ماما ماما کہنے والے آ گئے، پھر وہ بڑے ہو جائیں گے۔ ابھی تو کیا ہے، ایک میاں سے ہم سفر ملا ہے، اس کے ساتھ ساس بھی ملی ہے، ننندیں بھی ملی ہیں۔ یہ کیسا تبدیل ہو گیا ہے موسم، پہلے کہیں ماں باپ کے گھر رہتی تھی، اب ساس سسرال کے ساتھ رہ رہی ہے، پورا چینج ہو گیا اس کا سسٹم۔ ایسے ہی ایک دن آتا ہے کہ اس کے اپنے بچے جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں، آج بہو ہے، کل اس کی بہو آ جائے گی، یہ ساس بن جائے گی۔ جو میں نے ساس کے ساتھ کیا اب میرے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ذرا غور کریں، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ یہ انسان تبدیل ہو رہا۔ جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، فکس نہیں ہوتی، وہ ایلین نما ہی ہوتی۔
ایک وقت ہوتا ہے یہ ایلین یہاں سے غائب ہو جائے گا، یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے غائب ہو جائے گا، تو جو غائب ہو جائے گا وہ ایلین نہیں تو اور کیا ہے. اسی طرح یہ انسان ہے دوستو، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اسی بشر کے بارے میں ہم نے الہامی کتب میں پڑھا ہے کہ یہ اگر تبدیل ہونا چاہے تو یہی جسم جانور سے بدتر ہو سکتا ہے. یہی انسان چاہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کر سکے. مگر ایک ہوتا ہے کہ یہ خود بخود ہوتا رہتا ہے، گود سے گور تک گھومتا رہتا ہے، عجیب سا بنتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر اپنے صلاحیت ہے اس کو تبدیل کرتا ہے. ایک خود خود ہوتا ہے. جب یہ خود ہوتا ہے تو اس کے بڑے کرامات ہوتے ہیں، بڑے کمال ہوتے ہیں. بس یہ انسان عام نہیں. جیسے کئی لوگ تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں نفخت فیہ من روحی کی ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جسم تو عارضی کھلونا کھیل ہے، اصل میں تو ہم روح ہی ہیں، ہم آتما ہی ہیں، ہم ایلین ہی ہیں. اور ہے یقین جانو لگتا نہیں مگر ہوتا رہتا ہے اسی طرح. یہ انسان کو خود کے محسوس کرنے سے کہ میں کیسے تبدیل ہوتا. تو اسی طرح دوستو کبھی یہ صحت مند ہے، کبھی بیمار ہے. یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا ہے. رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ دن کو سورج ہوگا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ دن کو بادل نہیں ہو سکتے. رات کو اندھیرا بتلایا مگر اس کا یہ مطلب نہیں یا یہ نہیں بتلایا کہ رات کو چاند کی روشنی ہوتی ہے. وہ اندھیرا زائل بھی ہو سکتا ہے. جس جگہ اندھیرا ہو وہاں اگر روشنی جلا دی جائے تو اندھیرے کا خاتمہ ہو جاتا ہے. خاتمہ ہوتا ہے تو وہ چیز روشن نظر آتی ہے، اور تب ہی نظر آتی ہے جب اس پہ روشنی پڑتی ہے. اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا دوستو. اسی لیے اس کی حکمتیں سمجھیں. ہم یہاں رہنے نہیں آئے، کسی خطا یا لذت کی وجہ سے دنیا میں آتے ہیں. اور جب وہی چیزوں کی ہمیں اپنی خطاؤں غلطیوں کی علم آتا ہے کہ اس دنیا میں لذتیں نہیں لینی، اس دنیا میں دل نہیں لگانا، اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم واپس رب تعالیٰ کی اس جگہ چلے جائیں گے جہاں سکون ہی سکون ہے، جنت ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم کیا کر رہے ہیں. بعض کا ہم اپنی اتنی لذتوں میں گم ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں کہ اسی کو پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہاں اسے ٹھوکر ملتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے وہی یار کس دھوکے میں پھنسا ہوا ہے، یہ دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے، یہ لذتیں دھوکا ہے، یہ جسم کو فریب ہو رہا ہے. جب اسے آنکھ کھلتی ہے تو اسے ہوش آ جاتا ہے. پھر یہی انسان ایک دن پھر واپس چلا جائے گا اور یہ وہاں ہی جانا چاہتا ہے. اور یقین جانو میں تو کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں، سائنسدانوں نے بھی یہ کہا کہ انسان کے رہنے کے لیے یہ جگہ نہیں بنی ہوئی. یہاں تو جہاں جو موسم کے حالات ہیں، پانی ہے، جو جراثیم ہے، جو مکھی مچھر ہے، یہاں انسان جانور خوش ہو کے رہ سکتا ہے.
انسان نہیں. انسان تو امن سکون شانتی چاہتا ہے. سیانے لوگ کہا کرتے تھے انسان بن کے رہنا ہے تو یہ زندگی قید خانہ ہو جائے گی، یا تو یہاں جانور بن کے رہو تو مزے لیتے رہو، جانوروں کی طرح سوچ بچار ختم کر دو کہ میں کیوں آیا ہوں، جانوروں کی طرح مزے لے تو جانور بن جاؤ تو یہ 4 دن آسانی سے گزر جائیں گے. یا جانور والی خواہش چھوڑ دو، ایلین بن جاؤ، روح بن جاؤ کہ مجھے کوئی خواہش نہیں، تو پھر بھی ٹائم اچھا پاس ہو جائے. یہاں دونوں کے درمیان انسان بن کر جو جینا ہے، پھر اس کے لیے یہ زندگی قید خانہ ہے. یہ زندگی مومن کے لیے قید خانہ فرمائی گئی ہے. یہ زندگی مسلم کے لیے دکھ درد کا سما بتائی گئی ہے. جس مسلمان کو غم نہیں میری امت میں سے نہیں. تو دوستو، یہاں جانور خوش ہو سکتا ہے، یا ایلین ہی بن کر کہ رب تعالیٰ میں کچھ نہیں، میری جسم کی کوئی چاہت نہیں. جسم کی چاہتیں بسا لیں گے تو جانور اگر یہی قرار کر لیتے میری کوئی چاہت نہیں، میں نہیں چاہتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو روح کہتا ہے. اسے ہر جسم روح نظر آتا ہے، ہر شے کے پیچھے اس کا خالق نظر آتا ہے، ہر شے میں اس کا خدا نظر آتا ہے. اس کی خود کی آنکھ جو ہے وہ ایلین جیسی ہو جاتی ہے کہ ہر شے رب کی ہے، کوئی شائی برائی نہیں، یا وہ ادھر سے آرام سے گزر جاتا ہے. مگر انسان کے لیے جہاں رہنا بہت مشکل ہے. کوشش کرتے ہیں، تبدیل تو ہونا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہے. جتنا کہ پتا ہے کہ اتنا سا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کہیں ہوں مگر مجھے علم نہیں. مگر اتنا تو یقین آ رہا ہے کہ آج میں اتنا سا تھا تو اتنا بڑا آدمی بن گیا، بوڑھا بن گیا. مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بوڑھا بھی نظر نہیں آئے گا، مگر میرے اندر والا جو ہے ایلین ہے وہ رہے گا، میری روح جو ہے وہ باقی رہے گی. وہ رب جانے کہ رب کی روح ہے کہ بندے کی روح ہے، اس کا تو سیانے لوگ ہی جانتے ہوں گے. بابا اتنا ضرور کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے روح پھونکی، انسان کہتا ہے وہ میری روح ہے، میری جان ہے، وہی میری زندگی ہے. وہی ایک دن چلے جائے گا تو میں ختم ہو جاؤں گا. اللہ جانے وہ کس کی روح کیا روح ہے، وہ کس سیانے سے پوچھنا، یا الہامی کتب سے پوچھنا وہ روح کس کی ہے. الہامی کتب میں پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے میری روح میں نے پھونکی ہے، نفخت فیہ من روحی، میں نے کی ہے. اگر انسان کو پوچھے تو وہ کہتا ہے جو میری زندگی ہے، روح تو میری زندگی ہے، میں اسی سے تو زندہ ہوں، اسی سے تو چلتا پھرتا ہوں. رب کہتا ہے میں نے ڈالی، بندہ کہتا ہے میری ہے. رب جانے بندہ کیا ہے یا رب کیا ہے، اللہ قدرت کی ذات بہتر جانتی ہے، ہم نہیں جانتے. آپ کے اندر ہمارے میزان ضرور ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، کسی سے مت پوچھیں، کسی سے مت سنیں. آپ کے اندر عدالت ہے، قدرت نے کہ میزان رکھا ہوا ہے. جب بھی اس سے کام لے کہ یا اللہ میں کیا ہوں، تو پھر یقین جو ہے نا آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے. وہ جہاں فرمان آتے ہیں ہم شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، کہیں وہی کمال تو نہیں ہے. تو پھر انسان کہتا ہے کہ رب میرا اپنا ہے، پھر اسے پیار ہوتا ہے، پھر اسے خوف نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر تو نعوذ باللہ کو فتویٰ نہ لگانا، جیسے باپ کہتا ہے نا اپنے بیٹے کو یہ میرے ہی ہے، میرے صلب سے ہے، میرے جرثومے سے ہے، میرا ہی ہے. یہ ویسے ہندو لوگ ایسا اکثر، تو مجھے یار ہندو مسلم سے کوئی غرض نہیں ہوتی، باہر کا وہ لوگ اکثر لفظ بول جاتے ہیں کہ رب باپ کی مانند کی شفیق و مہربان ہے، یعنی کہ تشبیہ دیتے ہیں. باپ وہ نہیں ہوتا جو بیوی کا باپ ہوتا، جو ہماری اماں کا والد ہوتا، وہ باپ نہیں ہوتا. باہر کا شفقت کی بنا پر باپ کی مانند سمجھتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بھی یہ کہہ دیں کہ میں بھی رب کی روح سے ہی ہوں، رب تو کہتا ہے کہ میری روح سے کی وجہ سے زندہ ہے، اگر ادھر سے میں بھی سودا کر لوں کہ ہاں میں رب کی روح سے ہی زندہ ہوں، تو یقین جانیں آپ کا اندر کا سسٹم پورا چینج ہو جائے گا. پھر 4 دن ایزی سے گزار لیں گے.
ورنہ بہت مشکل ہے. خوش رہیں. آپ نہیں ہونا چاہتے تو پھر بھی ایک دن تبدیل تو ہو جائیں گے. بچپن سے آج بڑھاپا ہے، بڑھاپا بھی نہیں رہے. بڑھاپے کو الہامی کتب میں ویسے بھی بری عمر کہا جاتا ہے کہ اس بیچارے کو کوئی نہ کوئی تو چیز چھڑی رہتی، مگر رب تعالیٰ حوصلے دیتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. درد اتنے ملے کہ وہ خود ہی آسان ہو گئے. درد کا حد سے گزر جانا ہی دعا ہو جانا ہو جاتا. دوستو، یہ زندگی ہے بڑی خوبصورت. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تبدیلیاں لائیں، خود لائیں. ایک تو ہوتی رہتی ہے، ایک لانا ہوتی ہے. جو لانے میں کمال ہے وہ ہونے میں نہیں. رب تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کیا ہیں؟ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جنونی ہیں، شرارتی ہیں، روحے ہیں، جو کچھ بھی ہے، بس اپنے آپ میں رہیں. کسی کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں. جو سمجھ لے وہی ٹھیک ہے. اور سب اللہ کے عبد ہی ہے. اللہ دیکھ بھال لے.